مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، وہ عظیم شخصیت ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہی ہے۔ حضرات، کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کے خطبے سے، ان کے بولنے سے، ان کی تقریر سے ان کی صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے مہمان مکرم نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا آصف محمود صاحب، امام و خطیب مسجد المرتضی، ڈائریکٹر جامعہ فلاح ربانی والفلاح اکیڈمی جعفر دہلی، حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، آپ کے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی، اور زمانے میں چاہنے والے آج بھی منتظر ہیں آپ کے، اور زمانے میں چاہنے والے آج بھی منتظر ہیں آپ کے، اگر آپ آ جائیں تو خوشی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ کے اس محبوب ادارہ دارالعلوم صدیقیہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ 3 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ مدرسے کے لیے بلکہ اس گاؤں کے لیے اپنے آپ میں حق جل مجدہ کی طرف سے ایک عظیم سوغات ہے۔ بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے یہ مدارس کا سلسلہ، قرآن پاک پڑھنے والے یہ طلباء و طالبات کا ایک سیل رواں، اور کہیے کہ کثیر مجمع جو صبح و شام تلاوت میں مصروف رہتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ بے معنی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایسی ہزاروں بلائیں، مصیبتیں اور ایسی ہزاروں الجھنیں اور آفتیں محض ان اللہ کے بندوں کی تلاوت کی برکت سے رکی رہتی ہیں اور ہم ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ باہر کیف یہ کہ مدرسے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اہل بستی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بمشکل تمام ایک 15-20 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، چونکہ آپ کا اشتہار دیکھ کر ٹینشن ہو گئی تھی۔ اتنے نام، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دہرہ میں ہم جا رہے ہیں، میں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام، تو میں یہی سوچ رہا تھا پچھلے 1 ہفتے سے، ان سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کیسے کیا جائے گا،
کس طرح ان کی گفتگو ہوگی. پھر ذہن میں خاکہ تھا بہت بڑا مجمع ہوگا غالباً، بڑی دلچسپی لوگوں میں ہوگی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بالکل الٹ دیکھنے کو ملے گا. اور آپ حضرات محبت تو کرتے ہیں یقیناً، ایسا تو نہیں ہے بھئی، ظاہر ہے کہ مدرسے نے اتنا سب کچھ سجایا لگایا بنایا اور آپ حضرات کے لیے انتظامات کیے تو محبت تو ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ جلسہ گاہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. باہر کیف یہ کہ بہت دیر سے ناظم جلسہ بھی گزارش کر رہے ہیں آپ سے، میں بھی کیے دیتا ہوں، میرے بعد آپ کو بہت سے عظیم لوگوں کو سننا ہے جن کو دنیا سنتی ہے، تو کم از کم آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھیں، اور جلسہ گاہ میں بھی اس انداز سے بیٹھیں. آپ میں بہت سارے تو ایسے بیٹھے ہیں یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ شاہ جہاں کی اولاد ہیں یا اس کے بعد جو نواب رہے ہیں ان کی اولاد ہیں. بعضے ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ ابھی کسی حادثے سے گزرنے والے. بیٹھ جائیے، احسان فرما دیں ہم پر. آپ ذرا یہ پاؤں سکوڑ لیں، بہت ہو گیا یہ نوابی کا انداز. پاؤں سمیٹ کے بیٹھ جائیں، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اساتذہ خادم الاسلام بھی مجھے معلوم ہوا ہے یہاں تشریف فرمائے. تھوڑا سا احترام اور لحاظ رکھنا چاہیے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اسی کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا سبق آپ کو سنا کے رخصت ہو جاؤں گا. ذرا سی توجہ آپ کی مطلوب ہے. یہ جو 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن پاک جو عطا کیا ہے، یہ پروردگار کی ایک عظیم عطا ان بچوں پر ہوئی ہے. اس کی شہادت قرآن پاک کچھ اس انداز پر دیتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا ہے. معلوم یہ ہوا یہ 4 بچے محض اپنی ذہنی صلاحیت، استاذ کی توجہ، ماں باپ کی لگن اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر حافظ نہیں ہو گئے. ان کا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں. اصل میں اس ٹیلنٹ کے پیچھے، اس ذہنی صلاحیت کے پیچھے، اس لگن اور اساتذہ کی توجہ کے پیچھے دراصل خدا کی توفیق چھپی ہوئی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ان کا انتخاب کیا ہے. یہ خدا کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، سلیکشن ہوا ہے ان کا. ورنہ ان کے ساتھ پڑھنے والوں میں، ان کے ساتھ داخلہ لینے والوں میں ایسے کتنے بچے ہوں گے جنہوں نے ابتدائی سال میں انہی کے ساتھ فارم بھرا، انہی کے ساتھ داخلہ لیا اور یہ مستقل پڑھتے چلے گئے اور وہ درمیان میں ڈنڈی مار کے بھاگ گئے اور وہ اب نظر نہیں آتے ہیں. خود ہم اور آپ اپنی ذاتی زندگی پر اس کا تجربہ کریں. ہمارے اور آپ کے ساتھیوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مدرسوں میں داخلہ لیا، پڑھے، دن رات کوششیں کی، لیکن ہمارے مقدر یہ سعادت تھی، پروردگار نے قرآن عطا کیا، اور ان کے مقدر یہ سعادت نہیں تھی، سو وہ حافظ نہیں بن سکے. معلوم یہ ہوا یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس کی اپنی صلاحیت پر موقوف کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ اس کی ذہنی توانائی اور قوت کا کوئی کمال نہیں ہے. اصل اللہ کی توفیق ہے، پروردگار کا انتخاب ہے، خدا کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ کئی بار ایسے لوگوں کو قبول کرتے ہیں جن کو قبول کرنا عقل میں نہیں آتا، اور کئی بار ایسے لوگوں کو محروم کرتے ہیں جن کا محروم ہونا عقل میں نہیں آتا. 14 صدی پہلے کا سفر کیجئے، حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب پر نظر ڈالیے. دیوانوں کی صف میں کھڑا ہے ایک اللہ کا بندہ، نام اس کا سیدنا بلال حبشی ہے. مکہ ان کی زمین نہیں ہے، وہاں ان کا خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، علمی اثاثہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ اپنی بہت سی خاندان
خاندانی وجاہتیں وہاں نہیں رکھتے ہیں، ملک ان کا وہ نہیں ہے، دوسرے کسی خطے کے رہنے والے ہیں، حسن و جمال ان کے پاس نہیں ہے، کالا کلوٹا ایک انسان ہے، موٹے موٹے ہونٹ کا مالک ہے، ظاہری حسن و جمال سے پورے طور پر محروم ہے، عربی زبان میں ان کو کسی نوع کا کمال کوئی حاصل نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ حضور کے اپنے خاندانی لوگوں پر نظر ڈالیں تو محرومین کی ایک لمبی صف ہے، وہ سامنے ابو لہب کھڑا ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ایک لمبی قطار ہے، ان کی زمین بھی مکہ ہے، ان پر زبانی صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ عربی زبان میں کمال بھی رکھتے ہیں، فی البدی کلام کہنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے بہت سے کمالات ان کو عطا کیے ہیں، مکے کی سرزمین پر خاندانی وجاہت موجود ہے، بیک گراؤنڈ موجود ہے، پس منظر موجود ہے، مکے کے چودھری کہلاتے ہیں، اور اپنے آپ میں حضور سے بھی ان کو قرابت داری ہے، لیکن اللہ کے یہاں سے انتخاب نہیں ہوا ہے، انتخاب اس کالے کلوٹے غلام کا ہوا ہے، بلال کا ہوا ہے، جس کا پیچھے مکے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارا انتخاب ہے، جب چاہتے ہیں حبشہ سے بلا کے بلال کو دیتے ہیں، روم سے بلا کے صہیب کو دیتے ہیں، عمرو بن عاص کو مصر سے بلاتے ہیں، جہان بھر کے صحابہ کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جمع کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں سلمان کو فارس سے بلاتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، اور جب محروم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا، عتبہ کو نہیں ملا، شیبہ کو نہیں ملا، حضور کے 1000 خاندانی مکے میں موجود ہیں، قرابت داری آپ سے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں سے انتخاب نہیں ہے، سو محروموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس لیے بہت اچھے سے سمجھیے، جیسے ان بچوں کا انتخاب اللہ نے کیا، پروردگار کی توفیق سے ان کو قرآن ملا، پروردگار کی توفیق سے یہ حافظ ہوئے، اللہ کا سلیکشن تھا تو حافظ قرآن بنے، ٹھیک اسی طرح حضور کے دین کے قریب وہ آئے گا، حضور کے دین کو وہ اپنائے گا، حضور کے دین سے مزین ہو کر وہ چلے گا پھرے گا اور اس پر جم جائے گا، استقامت کا راہی بنے گا، وہ اللہ کا بندہ جس کے لیے فیصلے اوپر سے ہو چکے ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ابھی بھی چل رہی ہے، ملک میں ارتداد کی لہر بہت تیزی سے پھیلی اور جگہ جگہ سننے میں آیا اتنی ساری بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کفر کی سرزمین پر داخل ہو گئیں۔ اسی زمانے میں ایک اللہ کے نیک بندے کی چوکھٹ پہ جانے کا موقع ملا تو ہم نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا، ہم نے کہا حضرت اتنے سب حالات ہیں، تو انہوں نے بڑے پرسکون لہجے میں یہ بات کہی، فرمایا تم کو لگتا ہے کہ وہ جا رہی ہیں، یہ تم کو لگتا ہے، یہ تم کو لگتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہی ہیں، اصل اللہ نہیں چاہتا وہ اسلام کی دہلیز پر باقی رہے، قائم رہے، ان کے ذہنوں میں اسلام کی عظمت نہیں ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، جس کے دل میں عظمت نہیں ہوگی اللہ کا فیصلہ ہے چھین لے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے یا مجھے بھی لگا اتنے سے لوگ آئے، نہیں، یہ اتنے سے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کی توفیق کا مسئلہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بھیجتے ہیں، ورنہ میاں ان کی چوکھٹ پر 1000 چاہتوں کے باوجود قدم نہیں رکھ سکتا کوئی۔ لاک ڈاؤن نے اس کی تصویر دکھائی ہے، اجی مسجد کھلوا دو، نا جی آپ آتے ہی نہیں تھے تو مسجد کھلے گی کیوں؟ اجی میں تو متولی دھکے کھا پر ایک دفعہ ہو جائے، یہاں سے دروازے بند کر دیے گئے، میں چودھری صاحب ہوں، نہیں کھلیں گے جی۔ جو رب کی چوکھٹ سے ربط رکھتا تھا، تعلق تھا جس کو، مسجد میں جس کا دل اٹکتا تھا، اس کے لیے دروازے کھلے رہے، باقی سب تو خوف کے ماحول میں جیتے رہے، اگر اندر چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لگتا ہے بظاہر مسجد کے دروازے بند ہوئے، لگتا ہے بظاہر پولیس آ جائے گی، بظاہر لگنے والی چیزیں بہت تھیں، لیکن اصل فیصلے وہاں سے تھے۔ اس زمین پر ایسے افراد بھی آپ کو مل جائیں گے دنیا کے ہر خطے میں کہ اللہ کے بندے لاک ڈاؤن کے عین لاک ڈاؤن، شدت کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کی ساری نمازیں مسجدوں میں جماعت سے ہوتی رہیں، اور بہتوں کا حال یہ کہ بعد تک ان کو خوف ستاتا رہا،
وہ منہ چھپائے ماسک لگائے گھومتے رہے، آ جائیں گے، کھا جائیں گے. وہی صورتحال ہے. بہت صاف ستھری تصویر ہے. ممکن ہے میں آپ کو بات سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں. بہت اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات. یہ سارا معاملہ خدا کی توفیق پر ٹکا ہے. فی الوقت ایک تصویر ہے اسکرین پر چل رہی ہے. وہ تصویر ہے فلسطین کی حمایت کی. وہ تصویر ہے ظالم کو ظالم کہنے اور مظلوم کو مظلوم کہنے کی. ایک طبقہ وہ ہے جو ابھی بھی خوف کے سائے تلے جی رہا، نہیں نام مت لینا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک وہ ہے جو ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے اسٹیڈیم میں نہیں معلوم مسلمان تھا کہ غیر مسلم تھا، وہ اللہ کا بندہ کود پڑا، عملی تصویر پیش کر رہا ہے اور سارے جہان کو دکھا گیا میں انسان ہوں، غیرت زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، فلسطین کی حمایت کرتا ہوں. ایک ہمارے یہاں بھی ہے پولیس کے دلال، ایجنٹ، مخبر، چمچے، چمچ، گھوٹنا، جو کہو انہیں ہر جگہ ملیں گے. مسلمانوں میں تو یہ مرض بہت ہے. مسلم قوم کی تباہی کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی راستہ ہے یہ. ایسے دلال پیدا ہوئے ہیں جو قوم کو کھوکھلا کر رہے ہیں، دیمک کی طرح کھائے چلے جاتے ہیں. پوری قوم کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا نمایاں کردار ہے. جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً اطلاع. لاک ڈاؤن میں ایک جگہ ہمارے یہاں شہر میرٹھ میں نماز ہو رہی تھی. اب وہ پولیس والے بھی تو تنگ آ گئے نا آخر میں بیچارے، وہی کہاں تک ڈنڈا بجاویں وہ بھی سمجھ رہے تھے. ارے یار خدا کو ہی تو یاد کر رہے ہیں یہ، اب ان پہ کیا سزا دی جائے ان کو. وہ ایک دلال نے فون کرا، صاحب نماز ہو رہی ہے یہاں. وہ ایسے جو تل ملایا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اسے بلا لو. اسے بلا لیا. ہاں بھائی فون تو نے کرا تھا؟ کہ جی ہاں میں نے کرا تھا. کیوں کرا تھا؟ کہ جی وہ نماز ہو رہی ہے. کل لگانا ذرا. آن ملو سجنا پھر کب ملو گے. اس کی جو حضرت ضرب عزیبو کی گردان پڑی ہے اور اس کا جو بھوٹان بنایا ہے پولیس والوں نے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی قوم کی غداری کرتا ہے. ابے نماز ہی تو پڑھ رہے تھے، کون سا ظلم کر رہے تھے؟ آپ دیکھیں اغیار اس کو سمجھتا ہے، اپنے نہیں سمجھتے ہیں. آج بھی تصویر صاف ہے، کل بھی تصویر صاف تھی. اللہ کے بندے، ایمان والے، قرآن والے، دین محمد کے وفادار افراد، کل بھی تصویر واضح تھی، آج بھی تصویر واضح ہے. جن کے قلوب میں عظمت ہوگی، الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ انہی کا انتخاب کرے گا. ان 4 بچوں کے والدین کے دلوں میں عظمت، تڑپ. ماں رات کو اٹھ کے رو رہی ہے، اللہ میرے بچے کو حافظ جی بنا دیجئے، ہمارے بعد ہمارے قبر میں چلے جانے کے بعد ذریعہ نجات بنا دیجئے. ماں دن رات لگی ہے، باپ دن رات لگا ہے، گھر کے چھوٹے بڑے افراد لگے ہیں. اللہ کو رحم آ گیا، پروردگار نے انتخاب کر لیا. خدا کا انتخاب ہے، اللہ کی عطا ہے. آج یہ 4 بچے میرے آپ کے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں کھڑے ہیں. عظمت ان کی. ہمیں اور آپ کو تو لگے جن کا ملا جیوں کا مستقبل نہیں ہے کوئی، مزے ملاؤں کے ہیں. اور آنے والا جو کل ہے نا حضرت، یہ تو خالصتاً ملاؤں کا ہے. آپ کی سمجھ میں پتہ نہیں آوے نہ آوے، میں سمجھا رہا ہوں، میری بات اگر آپ قبول کریں، آنے والا کل خالص ملاؤں کا ہے. موجودہ اگزامپل دیکھنا چاہتے ہو تو افغانستان دیکھ لو. خالص ملا، ٹھیٹ ملا، کچھ نہیں ہے حضرت. ان کی جھولی میں صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آج وہ اپنی کرنسی میں غالباً 69 روپے میں ڈالر خرید رہے، اور بھارت کا حال اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. دنیا سمجھ رہی ہے. دنیا میں جو ذی شعور لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے 20 سال پہلے یہ لوگ کہہ چکے تھے کہ اب جو افغان اٹھے گا وہ خالصتاً اٹھے گا اور دنیا اسے دیکھے گی، اس لیے کہ اس کی جھولی میں اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آنے والا کل کس کا ہے؟ بول کے بتا دو دہرہ والو، کس کا؟ خالص ملاؤں کا کل ہے. آپ مانو نہ مانو. یہ جو دکھ رہا نا آپ کو، رے حضرت ایسا لگ رہا 2024 میں بھی یہی آ جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں آنے دو. تم کہہ رہے ہو آ جائیں گے، ہم کہیں آنے دو. حضرت جیسے افغان تھالی میں سجا کے دیا گیا ہے، یہ گنہگار آپ کے حضور کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہی ہوگا، یہ گلشن بھی آپ کو ٹھیک اسی طرح سجا کر دے دیا جائے گا. شرط وہی ہے جو وہ لے کے اٹھے تھے، وہی آپ کو لے کے اٹھنا ہے.
اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، قرآن سے شریعت سے محبت کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، آگے بڑھیے، نظام مصطفیٰ کو عملاً نافذ کیجئے، چہروں پہ سنت سجائیے، داڑھیاں رکھیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیجئے۔ دبنے والے، ڈھلنے والے، سہمنے والے اور سانپ دب دب کر دبے پاؤں اٹھانے والے، حضرت دو موتیں ملتی ہیں ان کو، یا وہ منافقین کی موت مرتے ہیں یا وہ کفر کی موت مرتے ہیں، ان کو مسلم اور عزت کی موت نہیں ملا کرتی۔ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیجئے، یہ ہندوستان ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہاں کی تہذیب ہے، مختلف قومیں پہلے سے آباد ہوتی چلی آئی ہیں اور یہاں مختلف قومیں اپنی تہذیب اور اپنی روایت پر رہتی ہیں۔ آپ کو کون سی موت آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خدا کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں پیارے اللہ ہمیں آپ کا نظام قبول نہیں ہے، اور اگر اس کے نظام سے بغاوت کا اظہار آپ قولاً کرتے ہیں یا عملاً کرتے ہیں، جس تصویر کے ساتھ کرتے ہیں، یاد رکھیے خدا کے فیصلے بہت 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 قوی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں نہ کسی کی ضرورت ہے ان کو اور نہ وہ کسی کے محتاج ہیں۔ اس لیے اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، قرآن سے وابستگی اختیار کیجئے، اور آج مدرسے کے جلسے کی مناسبت سے یہ پیغام، جیسے یہ 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، آپ سب جتنے حضرات موجود ہیں سب یہ طے کر لیجئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ بنائیں گے جی، بنائیں گے۔ اس کا ایک بالکل آخری درجے کا فائدہ ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں، پھر بات ختم۔ بالکل آخری درجے کا، دنیا مرتی ہے، آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، بچنا تو کسی کو نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اس کو سب سے ادنا درجہ، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ کچھ مت سمجھو، بس یہ سمجھ لو کافی ہے اتنی تصویر۔ آپ بھی مرے، میں بھی مرا، اور ہم سب کو مرنا ہے، ہمارے علاوہ جتنے افراد زمین پر ہیں سب کو جانا ہے۔ ایک باپ وہ جس کا بیٹا قرآن اپنی جھولی میں نہیں رکھتا، اور ایک باپ وہ جس کا بیٹا قرآن اپنی جھولی میں رکھتا ہے، حضرت نمایاں فرق ہے۔ یہ مرا جس کے بیٹے کی جھولی میں قرآن نہیں، تو عملاً تصویر دیکھیے، گاؤں میں انتقال ہوتے نوٹ کیجئے گا، وہ بچے جن کی جھولی میں قرآن نہیں ہے، مسجد سے سپارے کی پیٹی اٹھائی، بغل میں دبائی، گھر گھر پہنچے ہیں، دیکھنا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ایک سپارہ پڑھ دو۔ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ثواب کی خیرات؟ بعض مدرسے میں آئے، اجی ایک قرآن پڑھوا دیجو حضرت، ابا چل بسے، دادا چل بسے، چاچا چل بسے، ذرا قرآن پڑھوا دیجو۔ ایک یہ ہے جس کی جھولی میں قرآن نہیں ہے، باپ کے لیے ثواب کی خیرات مانگتا ہے، پل پل مانگتا ہے، جگہ جگہ مانگتا ہے، لوگوں سے مطالبے کرتا ہے، قرآن پڑھ دو، ایصال ثواب کر دو، ابا چلے گئے۔ ایک وہ ہے جس کا بیٹا مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ میں حافظ ہوا، حضرات اسے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی باپ کا انتقال نہیں ہوا، ابھی حالت نزع میں ہے، باپ ابھی مرا نہیں ہے، باپ کی روح نکلنے کے قریب ہے، بیٹا حافظ قرآن تھا، ماں نے بلایا، دیکھ تیرے بابا کی حالت غیر ہوئی جاتی ہے، بچے نے سرہانے بیٹھ کے یاسین شریف کی تلاوت شروع کی ہے، روح کے نکلنے میں آسانی ہے، ابھی روح پرواز نہیں کی گئی تھی کہ اس اللہ کے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس کا معصوم دلارہ ہمارے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہمیں حیا آتی ہے ہم اسے سزا دیں، لہذا فیصلہ ہے اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، عالم باعمل بنائے، افق عالم پر آفتاب و مہتاب بنا کے ان کو چمکائے۔ سبق حاصل کیجئے، عبرت لیجئے، اور ان بچوں کو اپنے لیے نشان منزل بنائیے کہ وہ بچے جو آج یہاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور ان کے سروں پر اکابر کے ہاتھوں دستار فضیلت رکھی جائے گی، ایک سند ان کو عطا کی جائے گی، ایک نیا نام ان کو مل جائے گا، آج کے بعد دنیا انہیں کہے گی حافظ صاحب جی، اس نئے نام سے وہ متعارف ہوں گے۔ کوشش کیجئے
اس صف میں آپ کا بچہ بھی آ جائے. کسی کے لیے نہ صحیح اپنے لیے اپنی اولاد کو حافظ بنائیے. کسی کے لیے نہ صحیح خود اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. اس لیے کہ جس قوت کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ کفر کی یلغاریں عالم اسلام پر ہو رہی ہیں، اس صورت میں صاف ہے یہ بات، اپنے بچوں کے سینوں میں اتنا قرآن اتار دیجئے، اتنا اسلام اتار دیجئے، کل جب کفر ان کی دہلیز پر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایمان چھیننے کے لیے دوڑ آئے تو وہ بچے اپنی جان تو دے دے، اپنے آقا پر، اپنے اللہ پر لایا ہوا ایمان کفر کے حوالے نہ کرے. ٹھیک اس طرح جس طرح فلسطین میں ننھے معصوم بچے جانوں کا نذرانہ تو دے رہے ہیں، رب کے حضور شہادت کا جام تو پی رہے ہیں، اللہ کے حضور تو جا رہے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چیخ کر بلبلا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عالم اسلام کو پیغام دے جا رہے ہیں. دیکھو ہم مرتے مرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جینا بھی اقصیٰ کے لیے تھا، مرنا بھی اقصیٰ کے لیے تھا. زندگی مختصر ہے، بہت مختصر ہے. کیا میاں یہ زندگی لگے تو لگے حضور کے دین پر، لگے تو لگے محمد کے دین پر. اس لیے خود اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کو حافظ بنائیے، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کی عزت کی اور کہیے عزت کی موت کی سلامتی کے لیے. کفر اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کیجئے. حالات تھے، ہیں اور رہیں گے. حالات ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ دنیا ہے، اہل اسلام ہے، تب تک حالات ہیں. حالات سے کیا گھبرانا. میاں ایک فلسطین نہیں، اسلام اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، ہزاروں فلسطین آپ کو مل جائیں گے. ہم وہ قومیں ہیں جو اسی طرح قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں اور اسی طرح ہمیں مستقبل میں قربانی دینی ہے، لیکن نہ ہٹے تھے اور نہ ہٹیں گے. ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہنا ہے. یہ سعادت ہے میری، میں مسلمان ہوں، مجھے اس کو ظاہر کر کے اس کے اظہار کے ساتھ جینا، اس پر مرنا، یہ میری سعادت ہے. اس نظریے پر رہیے. اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، خود کی حفاظت کیجئے. آخری درجے میں اس کی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے کم از کم حافظ قرآن ہو. کل جب کفر ان کی چوکھٹ پہ یلغار کرے تو وہ جان تو دے دے، محمد پہ لایا ہوا ایمان نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مرتب سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. ہماری اور آپ کی اولادوں کو 100% اللہ پاک دین پر قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.